مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب اور مولانا سید راحت العاشقین صاحب بنگلہ دیشی، ان دونوں حضرات کے مابین مناظرہ ہوا مسئلہ افضلیت میں۔ سید عالمگیر صاحب کا جو بیان تھا، جو ان کا کہنا تھا کہ ولایت اور روحانیت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، یہ اسے ثابت نہیں کر سکے۔ البتہ سید راحت العاشقین صاحب نے اپنے موقع پر بڑی تفصیل کے ساتھ کئی کتابوں سے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو ثابت کیا۔ لطف کی بات تو اس میں یہ ہے کہ جب سید عالمگیر اشرف صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے مناظرے سے، آن لائن مناظرے سے، اور الگ ہوئے اور اپنے چینل پر لائیو گفتگو کر رہے تھے، تو تقریباً 33 منٹ تک انہوں نے اپنا بیان جاری رکھا۔ میں ابھی تک حیران ہوں کہ سید عالمگیر اشرف صاحب ایک چیز کو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو رد کر دیتے ہیں۔ کسی بیان میں جو عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، دوسرے بیان میں اس کو رد کر دیتے ہیں۔ 33 منٹ کے اندر جو انہوں نے بیان دیا، اس میں آپس میں اس قدر تضاد ہے۔ میں کیسے سمجھوں کہ سید صاحب قبلہ کا یہ عقیدہ ہے یا سید صاحب کا یہ والا عقیدہ ہے؟ اپنے عقیدے کو گول مول طریقے سے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں رہا۔ یہ کہ ویورز بڑھنا، دیکھنے والے بڑھ جائیں، زیادہ شہرت ہو، نام ہو جائے، میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ سید صاحب دین کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں، دین کو تختہ مشق نہ بنائیں۔ اگر آپ سوچتے ہوں کہ کچھ ایسا شوشہ چھوڑیں جس سے عوام میں ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں میں ہم پھیل جائیں، تو خدا را دین کو اس کے لیے استعمال نہ کریں، دوسرے راستے کو استعمال کر لیں۔ عجیب حیرت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ولایت اور روحانیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے افضل ہیں، یہ آپ نے کہا۔ یاد رکھیے، روحانیت ہو، ولایت ہو، علم ہو، ان میں حضرت صدیق اکبر کو افضلیت مطلقہ حاصل تھی۔ اور اس کے بعد دوسری تحریر میں کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو اس کو نہیں مانتا، میرا تو وہ عقیدہ ہے۔ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے موازنہ کیا حضرت علی اور صدیق اکبر کا، تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق یعنی ولایت اور روحانیت میں مولا علی سے افضل ہیں۔ تو خدا را آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ جب مطلع القمرین کا 10 سے 15 مرتبہ آپ نے 33 منٹ کے اندر نام لے ہی لیا ہے، تو ایک بار پڑھ بھی لیجئے، مہربانی ہوگی۔ الزلال العنقا بھی پڑھ لیجئے، مہربانی ہوگی۔ امت مسلمہ میں شک و شبہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں وقت نکال کر پہلے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، کیونکہ آپ نے جتنے بیانات دیے ہیں آج سے 1 سال پہلے اور اس سے پہلے، آپ لائیو آ کر کے مسئلہ افضلیت پر جو آپ نے گفتگو کی ہے بہت پہلے، وہ سب ہمارے پیش نظر ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ ایک جگہ مسئلہ افضلیت کو قطعی کہتے ہیں، دوسری جگہ آپ ظنی کہتے ہیں، ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، اولیاء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ جس نے مسئلہ افضلیت میں صدیق اکبر کے افضل ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں، ہم نے ان کی جو کتابیں پڑھی ہیں، اور اس کو اجماعی مسئلہ کہتے ہیں اور اس کو قطعی مسئلہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیا تو آپ کافر ہو جائیں۔ دوسری جگہ آپ بیان دیتے ہیں کہ اولیاء کرام کی پیروی میں اگر اس طرح کی کوئی بات کرے تو پھر کیا؟ تو آپ خود اپنے آپ کو مطمئن کر لیں۔ یہ میری گزارش ہے، آپ اپنی کلپوں پر نظر رکھیں، آپ جو بیان دیتے ہیں اسے نوٹ کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ کا بیان عقائد اہل سنت کے مطابق ہے، تمام اہل سنت جس پر متفق ہیں، کیا آپ کا وہی بیان ہے؟ تو ثم الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں۔ لیکن اگر آپ بزرگوں کی کتابوں کا نام لے کر، صوفیاء کی کتابوں کا نام لے کر، اگر آپ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام لے کر عبارتیں غلط پیش کر کے اور غلط مفہوم نکال کر کے آپ سوچیں کہ ہم خاموش رہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آپ کے اس طرح کے شکوک و شبہات کا دیکھیے، جب ازالہ حضرت بہرحال صدیق کیا اکبر جائے گا۔ اور حضرت اسی لیے ہم علی نے کا آپ سے موازنہ تحریری کریں گے مناظرے کی بات کہی تھی، اور تو پھر سے چاہے کہہ رہا ہوں روحانیت ہو کہ چاہے مسئلہ ولایت ہو، افضلیت کو ابھی آپ نے وہاں نہیں سمجھا ہے، حضرت صدیق اکبر ابھی ہی تک آپ نے افضل نہیں والا ہے۔ سمجھا ہے۔ آپ جس جگہ حضرت صدیق اکبر کو
مولا علی سے افضل کہہ رہے ہیں؟ میری ویڈیو یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ مطلقہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ دوسری الکریم جگہ اسی کو مولا یہ علی کی جزوی روحانیت فضیلت میں بیان کر اور رہے ہیں. ولایت میں تو افضل آپ ہے۔ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی، اور سید راحت العاشقین صاحب قبلہ کو مبارکباد پیش کرنی تھی کہ اچھا کیا آپ نے لائیو آ کر کے اس طرح گفتگو کر لی. میں تو ابھی بھی تحریری گفتگو کے لیے تیار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تحریری گفتگو میں دلائل سامنے آئیں گے، صرف چیخ و پکار نہیں ہوگی، دلائل سامنے آئیں گے.